أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. صدق اللہ العظیم. معزز سامعین، بزرگوں، پیارے بھائیوں اور سننے والی خواتین، کل گزشتہ ہماری گفتگو یہ چل رہی تھی کہ اللہ رب العزت نے مویشی جو جانور ہیں وہ انسانوں کے لیے حلال کیے گئے. اللہ تعالیٰ نے حلال کیا ہے، مگر جن کی تلاوت تمہارے سامنے کی جائے گی اس کا مطلب یہ ہے کہ اونٹ، گائے، بھینس، بکری، بھیڑ، یہ سب جانور حلال ہیں، لیکن ان میں بھی کچھ ایسی حالتیں آتی ہیں کہ وہ حرام ہو جاتے ہیں، جس کا تذکرہ آگے چل کر 2 آیتوں کے بعد آئے گا. حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، وہ باتیں وہاں پر آئے گی. غیر محل الصید وانتم حرم، اب اس میں ایک معنی کا احتمال تو جیسے میں نے کل عرض کیا تھا کہ شکار کے جانور بھی حلال کیے گئے ہیں، جو کہ ان چوپایوں کے مشابہ ہے، جیسے نیل گائے ہے، ہرن ہے، وحشی گائے جس کو کہتے ہیں، یہ ساری چیزیں ان جانوروں کے مشابہ ہے، وہ بھی حلال ہے. مگر غیر محل الصید، شکار کو حلال سمجھتے ہوئے نہیں، اس حال میں کہ تم احرام میں ہو. احرام کی حالت میں حدود حرم میں اور حدود حرم کے باہر شکاری جو جانور ہوتے ہیں ان کا شکار کرنا منع ہے، اور حالت احرام میں نہیں ہے، حدود حرم میں ہے، تب بھی حدود حرم کی حرمت کی وجہ سے
شکاری جانوروں کا شکار نہیں کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ یحکم ما یرید، اللہ جو چاہتا ہے وہ فیصلہ کرتا ہے۔ جانوروں کے حلال ہونے اور حرام ہونے کا جو معیار ہے وہ یہ ہے، جامع الفتاوی کے اندر لکھا ہے کہ جو جانور شکار کر کے کھاتے ہیں یا جن جانوروں کی غذا نجاست ہے وہ حرام ہے، جیسے کہ شیر ہے، بھیڑیا ہے، گیڈر ہے، بلی، کتا، بندر، باز ہے، گدھ ہے، اور جو ان میں نہیں ہے یعنی شکار کر کے نہیں کھاتے یا جن کی غذا نجاست نہیں ہے وہ حلال ہے، جیسے طوطا ہے، مینا ہے، فاختہ ہے، چڑیا ہے، بٹیر ہے، کبوتر ہے، نیل گائے ہے، ہرن ہے، بطخ ہے، خرگوش ہے، یہ سب چیزیں۔ بہت سارے لوگ یہ سوال کرتے ہیں خرگوش کے بارے میں کہ کھور والا ہے یا نہیں ہے۔ حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس قسم کی تقسیم نظر سے نہیں گزری۔ بھئی جیسے مچھلی ہے تو مچھلی کئی قسم کی ہوتی ہے، ساری مچھلی حلال ہے۔ اب بہت سارے پوچھتے رہتے ہیں کہ شاک حلال ہے کہ نہیں، کیونکہ وہ تو انسان کو کھا جاتی ہے۔ تو بھئی ہر شاک نے تھوڑی انسان کو کھایا ہے، جو بھی فش کی کیٹیگری میں آئے گا وہ حلال ہوگا، جو فش کی کیٹیگری میں نہیں آئے گا اس کو منع کیا جائے گا۔ لیکن بعض کتابوں میں یہ بات دیکھنے میں آئی کہ خرگوش کے بارے میں اہل کتاب کے یہاں اس طرح کی تفریق ہے، اور تفریق تھی کہ ایک کھر والا ہوتا ہے، ایک بغیر کھر کا ہوتا ہے، ایک کو کھاتے تھے دوسرے کو نہیں کھاتے تھے۔ تو بہت ساری باتیں ان لوگوں سے سنی سنائی ہمارے یہاں آئی اور ہم نے بھی اس کو پکڑ لیا۔ یہی بات تو بطخ کے بارے میں بھی پوچھتے کہ اس کے پنجے جڑے ہوئے ہیں یا الگ ہے۔ بھئی یہ ساری چیزیں نہیں دیکھی جائے گی، اس کی غذا کیا ہے، کیونکہ اس کا گوشت بنتا ہے غذا سے۔ اب غذا جیسی ہوگی ویسا حکم لگایا جائے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں بیان فرمایا۔ حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ کی مرفوع روایت جمع الفوائد کے اندر نسائی اور ابو داؤد کے حوالے سے نقل کی، حرم علیکم حمر الاہلیہ وخیلها وبغالها، تمہارے اوپر پالتو گدھے اور گھوڑے اور خچر حرام کیے گئے، اور ہر چیر پھاڑ کر کھانے والے درندے حرام کیے گئے، اور پرندوں میں سے جو پنجے والے ہیں نوچ کر کھاتے ہیں، شکار کر کے کھاتے ہیں، کل ذی مخلب من الطیر، کہا وہ بھی حرام کیے گئے۔ یہ معیار ہے، یہ اصول ہے، اس اصول کو دیکھ کر چلا جاتا ہے۔ خیر، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان اللہ یحکم ما یرید، اللہ جو چاہتا ہے فیصلہ کرتا ہے۔ مولانا کاندلوی رحمت اللہ علیہ نے معارف القرآن میں لکھا کہ کسی کی مجال نہیں کہ اس احکم الحاکمین سے یہ دریافت کر سکے کہ یہ حکم کیوں دیا۔ اللہ تعالیٰ جیسے حاکم مطلق ہے ایسے حکیم مطلق بھی ہے۔ ہاں، حاکم مطلق بھی اور حکیم مطلق بھی، وہ جو چاہے فیصلہ کر سکتا ہے، جس پر فیصلہ لگانا چاہے لگا سکتا ہے، لیکن حکمت والا بھی ہے۔ اس نے اپنی حکمت بالغہ سے ہر جانور میں ایک
خاص صفت، خاص استعداد اور خاص ایبلٹی دیکھی. جس جانور کے اندر بندوں کا نفع دیکھا اس کو حلال کر دیا، اور جس کے اندر بندوں کا نقصان دیکھا تو اس کو منع کر دیا. وہ تو حاکم مطلق بھی ہے، حکیم مطلق بھی ہے. امام رازی رحمت اللہ علیہ نے تفسیر کبیر میں لکھا ہے کہ مطلب اس حصے کا ان اللہ یحکم ما یرید کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بعض جانوروں کو تو ہر حال میں حلال کر دیا. بھائی آدمی احرام کی حالت میں گائے، بیل، بکری، بھینس، جو بھی جانور اس طرح کے ہیں پالتو کا اس کو ذبح کر سکتا ہے. اور بعض جانوروں کو بعض حالات میں مباح کا کیا، بعض کو مباح نہیں کیا، جائز رکھا. جیسے کہ ہرن ہے اور نیل گائے ہے، ان کو حالت احرام میں منع کیا، اور احرام کے بغیر آدمی حدود حرم کے باہر ہو تو کر سکتا ہے. اب یہ کیا سبب ہے اس تفصیل کا، کیا اس کی تخصیص کیوں کی گئی؟ بھئی اللہ تعالیٰ مالک الاشیاء ہے، خالق الاشیاء ہے، ساری چیزوں کا مالک بھی ہے اور پیدا کرنے والا ہے. اس کے حکم پر کسی کو آبجیکٹ کرنے کا اور اعتراض کرنے کا کوئی ادھیکار نہیں ہے. یہی اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا تقاضا ہے، اور ہمارے عبدیت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اس کی مصلحتوں کے پیچھے نہ پڑیں. علامہ عثمانی فرماتے ہیں کہ جس خدا نے تمام مخلوقات کو پیدا کیا، پھر کمال حکمت میں سے ان میں آپس میں فرق رکھا، کسی میں کوئی خاص استعداد رکھی، کسی میں کوئی خاصیت رکھی، اللہ تعالیٰ نے الگ الگ قسم کی چیزیں رکھی ہے، اور ان کی موت کا طریقہ بھی الگ الگ رکھا. بھئی انسانوں کی موت الگ الگ انداز میں آتی ہے تو جانور کی موت بھی الگ الگ انداز سے آئے گی. مخلوقات میں کسی کو حق حاصل نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کسی معاملے میں دخل اندازی کر کے اعتراض کرے. اس کا اختیار کامل ہے، اس کا علم محیط ہے، حکمت اس کی بالغہ ہے. تو اس نے جن حالات میں جس چیز پر حلت کا حکم لگایا لگا دیا، حرمت کا لگایا لگا دیا. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. اس سے نہیں پوچھا جاتا اس چیز کے بارے میں جس کو وہ کرتا ہے، اور لوگوں سے پوچھا جائے گا. ارے اللہ کی ذات تو دیکھو میرے عزیزو، جن جانوروں کو حلال کیا ہے ان جانوروں بھی بعض چیزوں کو حرام کر دیا ہے. یہ جو بیل ہے یا بھینس بھینسا یا بکرا بکری، اسی طرح سے بھیڑ بھیڑی، ان کے اندر بھی بعض چیزوں کو حرام کر دیا گیا. چنانچہ علامہ کاسانی رحمت اللہ علیہ نے بدائے کی جلد نمبر 4 کے اندر لکھا ہے کہ حلال جانوروں میں سے جن چیزوں کو کھانا حرام ہے وہ 7 ہیں. ایک بہنے والا خون، دوسرا شرمگاہ پیشاب گاہ، تیسرا خصیتین وہ 2 گولی ہوتی ہے وہ، چوتھے نمبر پہ فیمیل کے آگے کا حصہ، اور نمبر 5 کے اوپر غدود. اب غدود کے معنی میں ایک مطلب تو یہ بتلایا جاتا ہے کہ اگر جانور کو مارا گیا اور خون جم گیا ہے وہ نہیں کھایا جائے گا، اور ایک مطلب یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ حرام مغز جو کمر کے اندر پٹ کے اندر ایک دوری ہوتی ہے رسی سفید کا، یہ بھی منع ہے.
چھٹے نمبر پہ مثانہ پیشاب کی تھیلی، اور 7ویں نمبر پہ پیتا، مرارہ جس کو کہتے ہیں، گرین بلیڈا کہتے ہیں، یہ ساری چیزیں۔ اور کیوں بھائی؟ یہ اللہ کی مرضی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، وہ بندوں کے لیے پاکیزہ چیزوں کو حلال کرتا ہے اور خبائث کو حرام کرتا ہے۔ علامہ قاسانی رحمت اللہ علیہ نے ایک روایت نقل کی، جس روایت کی تحقیق کرنے والوں نے لکھا کہ یہ مصنف عبد الرزاق میں، بیہقی میں اور ابو داؤد کی مراسیل میں ہے۔ حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ کریہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسند کیا من الشاۃ الذکر والانثیین والقبل والغدہ والمرارہ والمثانہ والدم۔ اب یہ مسئلہ بھی جان لے، جو چیز ہم کھا نہیں سکتے اس چیز کو بیچ بھی نہیں سکتے، اس چیز کو دوسرے کو دے بھی نہیں سکتے۔ آپ کے گھر میں کھانا بگڑ گیا ہے اور وہ کھانے کے قابل نہیں ہے تو آپ سوچو کہ میں پوسی کو، بلی کو، کتے کو کھلا دو، یہ صحیح نہیں ہے۔ ہاں، آپ اس کو کسی جگہ پہ ڈال دو اور اگر وہ کھا لے وہ دوسری بات ہے۔ ایسے ہی میں نے بہت سوں کو دیکھا کہ جو گولی ہوتی ہے خصیتین جس کو کہتے ہیں، اس کو بعض لوگ کھانے والوں کو دیتے ہیں کہ تم کھا لینا۔ بہت سوں کو یہ بھی دیکھا کہ مرغی مر جاتی ہے تو اس کو سستے میں بیچ دیتے ہیں، یہ بھی منع ہے۔ مردار کو نہ کھانا جائز ہے نہ بیچنا جائز ہے۔ خیر، یہ مسائل کی ایک تفصیلی بحث ہے۔ اس روایت کے اندر جیسے کہ معلوم ہو گیا کہ 7 قسم کی چیزیں حلال جانوروں میں بھی منع ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، وہ اپنی حکمت سے جس چیز کو چاہتے ہیں حلال کرتے ہیں، جس چیز کو چاہتے ہیں حرام کرتے ہیں۔ دیکھیے، آج بھی دنیا کے اندر اس طرح کے اعتراض کرنے والے اعتراض کرتے ہیں کہ عجیب ہیں، جیسے کہ ہے کل گزشتہ میں عرض کر رہا تھا، مفتی محمود حسن نور اللہ مرقدہ کے ملفوظات میں بات لکھی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک پنڈت میرے پاس آیا اور کبھی کبھی آیا کرتا رہا، کہنے لگا مولوی صاحب آپ کے مذہب میں ایک مسئلہ بڑا عجیب ہے۔ میں کہا، مولانا نے فرمایا کہ ہمارے تو سارے مسئلے عجیب ہیں، آپ نے دیکھا ہی کیا ہے بتلائیے۔ اس نے کہا 2 جانور ایک ہی شکل صورت کے، ایک کو آپ حلال کہتے دوسرے کو حرام کہتے ہو۔ دیکھو، بکرا اور سور کا ایک ہی طرح کے ہیں، مگر آپ بکرے کو حلال کہتے ہو، سور کو حرام کہتے ہو۔ مولانا نے فرمایا کہ دیکھو جواب تو بہت کڑوا ہے، کڑوا جواب ہے، ناگوار نہ گزرے۔ اس نے کہا نہیں، کہو، ہوگا ہی نہیں اس کا کوئی جواب تمہارے پاس۔ فرمایا کہ تو ایسا ہے، سمجھ میں آ گیا تو ناک کے بال جل جائیں گے اور منہ سے حلق تک سب چھل جائے گا۔ کبھی بھی زندگی میں ایسا سوال نہیں لاؤ گے۔ مولانا نے یہ جواب دیا، لیکن چونکہ مولانا نے، مفتی صاحب نے فرمایا کہ دیکھو جواب کروا ہے، لیکن تعلقات کی وجہ سے اس کی کرواہٹ کو ختم کر کے پیش کرتا ہوں۔ فرمایا کہ کون اندھا ہے جو یہ کہے کہ بکرا اور سور دونوں سیم ہیں؟ بکرے کی داڑھی تو ہے نہیں، بکرے کی داڑھی ہوتی ہے، سور کی کہاں داڑھی ہوتی ہے؟ دوسری بات یہ کہ بکرا گھاس کھاتا ہے، سور پاخانہ کھاتا ہے، دوسری غلاظتیں کھاتا ہے۔ بکری کے تھن 2 ہی ہوتے ہیں اور سورنی کے کئی زیادہ ہوتے ہیں، اور بکری کا تھن رانوں کے بیچ میں ہوتے ہیں اور سور کے سینے پر ہوتے ہیں۔ بکرے کے سینگ ہوتے ہیں، سور کے سینگ نہیں ہوتے۔ دیکھو، صورت، شکل، اعضاء کی خلقت دونوں کی الگ الگ ہے، لیکن چلو ٹھیک ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک ہے۔ لیکن آپ بتلائیے کہ آپ کی والدہ زندہ ہے؟ کہا کہ ہاں۔ پوچھا کہ بہن ہے؟ کہا کہ ہاں ہے۔ کہا بیوی؟ کہا کہ ہاں۔ تو پوچھا مفتی صاحب نے کہ ہاں، اولاد بھی تو آپ کیا ہوگی؟
اس نے بتایا 2 بچے ہیں۔ میں نے مفتی صاحب نے پوچھا کہ بھائی کس سے ہیں یہ دونوں بچے؟ میں نے کہا کس سے کا کیا مطلب؟ مفتی صاحب نے فرمایا کہ آپ کے گھر میں 3 عورتیں، ایک آپ کی والدہ، دوسری آپ کی بہن، تیسری بیوی، تو وہ 2 بچے آپ کے کس عورت سے ہے؟ اس کو غصے میں جواب دیا بیوی سے۔ کس سے ہوتے؟ مولانا مفتی صاحب نے فرمایا کہ بیوی، والدہ، بہن 3 عورتیں ہیں، شکل و صورت سب بھی ایک ہے، دونوں ایک جیسی، 2 آنکھیں، اور بیوی کی 2 آنکھیں، ماں کی 2 آنکھیں، بہن کی 2 آنکھیں، 2 پاؤں، سب کچھ سیم۔ پھر بھی کیا بات ہے کہ اپنے لیے بیوی کو تو حلال سمجھا اور والدہ کو حرام سمجھا، بہن کو حرام سمجھا۔ چلو بیوی اور ماں میں تو فرق ہوگا عمر کا، بیوی اور بہن میں کوئی خاص فرق نہیں۔ خیر، میں یہ لمبی بات ہے، اتنا ہے کہ مفتی صاحب نے جو جواب دیا، ایسا جواب جس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنی حکمت سے بعض چیزوں کو حلال کیا ہے اور بعض چیزوں کو حرام کیا ہے، کسی بندے کو اعتراض کا حق نہیں ہے۔ میں ایک لطیفہ سناتا رہتا ہوں کہ ایک صاحب جنگل کے اندر جا رہے تھے اور جاتے جاتے دیکھا کہ کدو کی بیل نیچے ہے، بچھی ہوئی ہے، اور اس کے اوپر بڑے بڑے کدو لگے، اور آگے گزرے تو دیکھا کہ ایک بہت بڑا آم کا درخت ہے، اس پہ چھوٹے چھوٹے آم لگے ہیں، اور بیر کا درخت دیکھا، اس پہ دیکھا اور بھی چھوٹے، اس سے بھی چھوٹے بیر ہیں۔ کہا کہ یہ کیا انصاف ہے کہ اتنی چھوٹی سی بیل کو اتنا بڑا کدو اور پمکن دے دیا اور اتنے بڑے درخت کو چھوٹے چھوٹے پھل دیے۔ اب وہ اللہ کی طرف سے اس آگے گزرا، وہ تو اوپر سے ایک آم گرا، اس کے سر پہ لگا، تو اس کے سمجھ میں آ گیا کہ اچھا ہوا کدو نہیں گرا، کدو ہوتا تو کیا حالت ہوتی۔ اللہ رب العزت نے اپنی حکمت بالغہ سے کچھ چیزوں کو حلال کیا، کچھ چیزوں کو حرام کیا۔ تو اس آیت کریمہ کے اندر بہت سارے مسائل ہیں، جیسے آپ نے سنے۔ پرندوں کے بارے میں تذکرہ حدیث میں آیا ہے۔ حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حلال طیور کا یہاں ذکر نہیں فرمایا۔ اس کی دلیل کے لیے احادیث میں غور کرنا پڑے گا، اور جیسے میں نے آپ کے سامنے حدیث پڑھی تھی، ذی مخلب جو پرندہ ہوتا ہے وہ منع ہے۔ تو اس آیت سے ایک تو اونٹ، گائے، بھینس، بکری اور بھیڑ یہ فی ذات ہی حلال ہیں، مگر بعض حالات میں یہ چیز بھی حرام ہو جاتی ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ قرآن مجید کی دوسری آیت سے پتہ چلتا ہے خنزیر حرام ہے۔ اور گدھے کا مسئلہ کہ گدھا حلال ہے یا نہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پالتو گدھوں کو حرام قرار دیا ہے۔ گھوڑے کا مسئلہ جہاں تک ہے تو وہ تو کھاتا تو وہی ہے جو گھاس ہی ہے، اور گدھا بھی گھاس کھاتا ہے، لیکن اس کی حماقت مشہور ہے اور صحیح حدیث میں منع کیا گیا، حرم علیکم حمر الاہلیہ، تمہارے لیے پالتو گدھے حرام کیے گئے ہیں۔ خیبر کے موقع پر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض ہانڈیاں جو جس کے اندر پالتو گدھے پکائے جا رہے تھے ان کو الٹوا دیا تھا، اوندا کروا دیا تھا۔ تو بعض صحابہ فرماتے ہیں کہ یہ ہمیشہ کے لیے حرام کیا گیا تھا، اور جیسے کہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی روایت کہ حرام علیکم حمر الاہلیہ، آپ لوگوں کے اوپر پالتو گدھے حرام ہیں۔ اب گھوڑے کا مسئلہ، حنفیہ کی یہاں گھوڑے کا گوشت کھانا منع اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے گھوڑے کو ایک خاص کام کے لیے پیدا کیا ہے، اگر ان کو کھاتے جائیں گے تو کہا کہ اس کی بھی ضرورت پڑتی ہے بعض مقامات کے اوپر، اس لیے بعض علماء نے اس کو جائز کہا ہے، شوافی دوسرے ائمہ کیا منع نہیں ہے، لیکن حنفیوں کیا منع ہے۔ خیر، ایک اور مسئلہ اس آیت کریمہ سے جو ثابت ہوتا ہے وہ یہ کہ ہرن، نیل گائے وغیرہ جو ان چوپایوں کے مشابہ جن کو کھایا جاتا ہے، حالت احرام کے سوا اس کا شکار جائز ہے، اور حدود حرم میں نہ ہو یہ بھی شرط ہے۔ یہ بہت سارے مسائل اس ایک آیت کریمہ سے نکل رہے ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن مجید کیسی کتاب ہے۔
تھوڑے سے الفاظ کے اندر کتنی باتوں کو جمع کر دیا. امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے کہ نقاش نے روایت بیان کی، قصہ بیان کیا کہ اصحاب کندی ان سے کہا کہ ایھا الحکیم، اے حکیم، اس قرآن جیسی کوئی کتاب لاؤ ہمارے لیے. کہا کہ ٹھیک ہے. اس جیسی پوری تو نہیں لا سکتا، اس کا کچھ حصہ میں لا سکتا ہوں. تو بہت سارے دنوں تک وہ روپوش ہو گیا، اور مدت کے بعد نکلا تو اس نے کہا واللہ ما اقدر ولا یطیق ھذا احد، اللہ کی قسم میں تو اس کی طاقت نہیں رکھتا اور کوئی اور بھی نہیں رکھ سکتا. اور یہ کہا اس نے انی فتحت المصحف، میں نے قرآن مجید کو کھولا، فخرجت سورۃ المائدہ، میں نے سورۃ المائدہ نکلی، فخرجت سورۃ المائدہ، اس کو کھولا تو یہ نکلی. فنظرت فیہا، میں نے اس میں دیکھا، فاذا هو قد نطق بالوفاء، اس نے وفاداری کا کلام کیا اور بے وفائی سے روکا، اور عام طور پہ حلال کر دیا کسی چیز کو، پھر اس میں سے کچھ چیزوں کو نکالا، اس میں سے پھر کچھ چیزوں کو نکالا. پھر اللہ نے اپنی قدرت اور حکمت کو 2 سطروں میں بیان کر دیا. کہا اس پر تو کوئی قادر نہیں ہو سکتا. ہاں، اتنی بات جو بیان کی ہے، کہا اس کے لیے کئی والیومز چاہیے، کئی کتابیں چاہیے لکھنے کے لیے، جو قرآن مجید نے چند سطروں کے اندر بیان کر دیا ہے. تو یہ ہے قرآن مجید، جس نے تھوڑے سے الفاظ کے اندر، ایک ہی آیت کے اندر کئی مسائل کو بیان کر دیا. ان اللہ یحکم ما یرید، بے شک اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ فیصلہ کرتا ہے. انسان کو اس میں کوئی اعتراض کا حق نہیں ہے. آگے کی آیت، چونکہ اس آیت کریمہ کے اندر حدود حرم میں شکار کرنے سے منع کیا تھا، تو اس سے پتہ چلا کہ حرم شریف قابل احترام ہے. اللہ تعالیٰ آگے کی آیت میں عام شعائر اللہ کی بے حرمتی سے دور رہنے کا حکم دے رہے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ، اے ایمان والو تم اللہ کے شعائر کی بے حرمتی مت کرو. اللہ کے شعائر کے معنی ہے نشانیاں. علامت النسک، حج کے مواقف کے اندر جو جگہ ہیں، جیسے رمی جمار جہاں کنکر مارے جاتے ہیں، طواف کی جگہ ہے، سعی کی جگہ ہے، یہ ساری چیزیں. اسی طرح سے وہ افعال جو حج کی علامات کے ساتھ خاص ہے، احرام ہے اور حلق ہے، نحر ہے، کا یہ سب چیزیں اس کے اندر داخل ہوگی. امام رازی نے لکھا ہے کہ مفسرین کا اختلاف ہے، قرآن مجید کی اس آیت میں جو شعائر اللہ، اللہ کی نشانیوں کی بے حرمتی سے روکا ہے، اس سے کیا مراد ہے. اس میں 2 قول لکھے امام رازی نے. ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے جو فرائض مقرر کیے ہیں، جو نشانیاں مقرر کی ہے، بندوں پر لازم کیا ہے، وہ سب شعائر اللہ میں داخل ہے، کوئی خاص معین چیز نہیں. اسی لیے مفسر حسن فرماتے ہیں کہ شعائر اللہ سے مراد دین اللہ، اللہ کا دین ہے، اللہ کا دین. کہا اس کی بے حرمتی مت کرو. جتنی چیزیں دین کے ساتھ وابستہ ہے، وہ ساری کی ساری چیزیں شعائر اللہ میں داخل ہیں، اور شعائر اللہ کی حرمت واجب ہے، اس کو احترام کرنا ضروری ہے. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے حجت اللہ کے اندر لکھا ہے، حجت اللہ البالغہ
کے صفحہ نمبر 70 جلد نمبر 1 کے اوپر لکھا ہے کہ اللہ کے شعائر میں بڑے بڑے شعائر وہ 4 ہیں: کتاب اللہ، بیت اللہ، اور نبی اللہ، اور الصلاۃ للہ۔ قرآن مجید یہ شعائر اللہ میں سے ہے۔ گویا کہ لوگوں کے درمیان بادشاہ کے خطوط پہنچ چکے ہیں۔ بھئی جیسے بادشاہ کے پیغام اپنی پبلک میں چلے جاتے ہیں تو اس پبلک کی ذمہ داری ہے کہ اس کی رسپیکٹ کرے۔ یہ تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے اور اس کا کلام ہے، اس نے اپنے مخلوق کی طرف بھیجا ہے، تو ساری مخلوق کی ذمہ داری ہے کہ اس کا احترام کرے، اس کی تعظیم کریں۔ جیسے پبلک کا کام ہے بادشاہ کے پیغام کی تعظیم کرنا، اسی طرح سے حضرت انسان کی ذمہ داری ہے، خصوصاً ایمان والے، ان کی تو ذمہ داری ہے ہی ہے، ان کا ایمان ہے، اس کی تعظیم کریں۔ تعظیم کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ اس کو بوسہ دے دیا، بڑی اونچی جگہ رکھ دیا، اس کو پڑھو، اس کے تقاضے پہ چلو۔ ابھی کچھ دنوں پہلے کسی نے مجھے بھیجا تھا، پہلے پڑھا بھی تھا کسی کتاب میں، مولانا بدر عالم میرسی رحمت اللہ علیہ، غالباً انہی کا تذکرہ ہے کہ ان کے انتقال کے 6 مہینے کے بعد سعودی میں ان کی قبر کو کھودا گیا۔ ان کی باڈی ویسی کی ویسی تھی۔ پھر 6 مہینے کے بعد سوچا کہ کچھ گل گیا ہوگا، دوسرے کو رکھا جائے۔ کئی دفعہ ایسا ہوا، لیکن ان کی باڈی ویسی کی ویسی تھی۔ تو ان کے صاحبزادے سے پوچھا گیا ان کے خاص عمل کے بارے میں، تو بتایا کہ ان کا ایک عمل خاص یہ تھا کہ وہ کسی حافظ قرآن کی طرف پاؤں پھیلا کر نہیں بیٹھتے تھے۔ آج تو حافظ قرآن کو لاٹیں مار رہے ہیں ہم لوگ، وہ تو پاؤں پھیلا کر نہیں بیٹھتے تھے، نہیں سوتے تھے۔ اور آج حافظ قرآن، عالم اور دین کے جو خدمت گزار ہے، ان کو کیک کیا جاتا ہے۔ کیا امت کا حال ہوگا ہم لوگ سمجھ سکتے ہیں۔ ہاں، یہ سمجھ سکتے ہیں۔ آج کسی نے مجھے بھیجا تھا کہ اسپین والوں کو جا کے انڈیا والوں نے دیکھا اور پوچھا کہ 1000 سال تمہاری یہاں اسلامی حکومت رہی، اس کے بعد صرف بلڈنگیں رہ گئی اور نام و نشان مٹ گیا، اس کی بنیادی وجہ کیا تھی؟ انہوں نے جواب دیا، ایک وجہ یہی تھی کہ ان کے جو علماء تھے ان پر سے اعتماد ختم کر دیا اور ان کے علماء سے کاٹ دیا۔ یہی کام کیا جائے گا تو یہ لوگ کٹ جائیں گے، کیونکہ علماء ہی تو وہ ایک گروہ، ایک ایسی جماعت اور ایسی ٹولی ہے کہ دین اسلام پر آنے والے تمام قسم کے آبجیکشن اور اعتراض کے وہ جواب دیتے ہیں اور سینہ سپر ہو کر وہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ خیر، ایک تو قرآن مجید، شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سب سے بڑے بڑے جو شعائر ہے قرآن مجید ہے، دوسرا بیت اللہ ہے، اللہ کا گھر کعبہ، تیسرا گھر رسول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے دنیا میں تھے اور آپ کی تعظیم ضروری تھی، اس دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد ہمارے عقیدے کے مطابق آپ اپنی قبر میں حیات ہیں، آپ کا احترام اتنا ہی ضروری ہے، اتنا ہی ضروری ہے۔ ہاں، اور چوتھے نمبر پہ نماز ہے، یہ بھی شاعر اللہ۔ معاف کرنا، میں یہ بات یہاں ابھی کہہ دیتا ہوں، بہت کھل کے کہہ دیتا ہوں، وہ یہ ہے کہ واٹس ایپ کے اوپر اس طرح کے نماز کے مذاق کی تصویریں کھینچنا اور اس کی آپلے کرنا اور اس کو ایک دوسرے کو سینڈ کرنا بالکل جائز نہیں ہے، اس لیے کہ بعض لوگ نماز کے اندر اس طرح کی مذاق کرتے ہوتے ہیں جو نماز کی حرمت کے خلاف ہے،
اب اس کو آپ پھیلانے کا کام کر رہے ہیں۔ اللہ کے بندو، نماز اللہ کے شعائر میں سے ہے۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا کہ کافر اور منافق اور مومن کے درمیان، کفر اور ایمان کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے۔ اب اسی نماز کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، کوئی نماز میں کیا کر رہا ہے، دوسرا کیا کر رہا ہے، اور اس کا ویڈیو آپ لے ہو رہی ہے اس کی، بالکل جائز نہیں۔ یہ شعائر اللہ ہے۔ جہاں علماء کا مذاق، داڑھی کا مذاق کفر تک پہنچا دیتا ہے، اسی طرح سے یہ چیزیں بھی۔ تو شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قرآن مجید شاعر اللہ میں سے ہے، لہذا اس کی تعظیم کرنا ہے۔ تعظیم یہ ہے کہ جب اس کی تلاوت ہو تو دھیان سے سنیں، جب پڑھا جاوے تو تجوید سے پڑھے، کوئی حکم ہو اس حکم کے اوپر عمل کرے، سجدہ تلاوت ہو تو تلاوت کا سجدہ کرے، تسبیح کا ذکر ہو تو سبحان اللہ کہے، اور لا یمسہ الا المطہرون، قرآن کو بغیر پاکی کے چھوئے نہیں وضو کے ساتھ۔ اسی طرح کعبہ، اس کعبہ کو بھی ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں لوگوں نے اپنی عبادت گاہیں بنانے کے اندر بہت غلو کیا تھا، سورج کے اور پتہ نہیں کیا کیا چیزوں کی یہ لوگ پرستش کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو بیت اللہ تعمیر کرنے کا حکم دیا، اور یہ کیا ہے؟ اصل میں اللہ کی جو نشانیاں ہیں ان کی تعظیم کرنا، اس کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے لیے جو چیزیں مقرر کی ہے ان چیزوں کو کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کیا جاوے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ، تم لوگ اللہ کی نشانیوں کی بے حرمتی مت کرو۔ یہ آیت کیوں نازل ہوئی، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ چنانچہ روح المعانی کے اندر سدی کے حوالے سے لکھا ہے کہ بنو ربیعہ کے ایک آدمی جس کا نام حتیم ابن ہند تھا، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اکیلا آیا، مدینہ منورہ کے باہر اپنے گھوڑے کو چھوڑ کر آیا، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتا ہے اِلَىٰ تَدْعُ النَّاسَ، آپ لوگوں کو کس بات کی طرف بلاتے ہو؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِلَىٰ شہادتی اللہ الہ الا اللہ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، میں تو ایک اللہ کی عبادت، نماز کے قائم کرنے اور زکوٰۃ کے ادا کرنے کی طرف بلاتا ہوں۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، لیکن بات یہ ہے کہ میرے اور بھی کچھ دوست ہیں، ان کے بغیر میں کوئی قطعی فیصلہ نہیں کر سکتا، شاید میں اسلام لے آؤں اور ان کو لے کر آؤں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے آنے سے پہلے ہی یہ بتلا دیا تھا، ہو سکتا ہے وحی کر دی ہو، اللہ تعالیٰ نے بتلا دیا ہو، کیونکہ آپ کی سب باتیں وحی ہوا کرتی تھی، اللہ کی طرف سے اشارہ مل گیا ہو۔ آپ نے فرمایا کہ تمہارے پاس ابھی ایک ایسا آدمی آنے والا ہے جس کی زبان شیطان کی ہوگی، جو بات کرے گا وہ شیطان کی زبان سے بات کرے گا۔ پھر جو وہ آپ کے پاس سے نکلا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کافر کے منہ سے آیا تھا لیکن دھوکے باز کے ایڑی کے ساتھ نکلا ہے، وہ یہ مسلمان نہیں ہے۔ یہ مدینہ منورہ کی جو چراگاہ تھی وہاں سے جو گزرا تو کچھ جانور کو لے کر نکل پڑا، وہ لے گیا، لوگ دوڑے بھی اس کو پکڑنے کے لیے، وہ گاتا پھرتا چلا گیا، نکل گیا، صحابہ ڈھونڈتے رہے لیکن باہر ہو گیا تھا قابو سے۔ یہاں تک تو بات ختم ہو گئی۔ اب باری آتی ہے عمرۃ القضاء۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صلح حدیبیہ کے موقع پر جو عمرے کے لیے تشریف لے جا رہے تھے، مکے والوں نے روک دیا تھا، پھر اس کی قضا کچھ مدت کے بعد کرنے کے لیے تشریف لے گئے، تو آپ نے یمامہ کے کچھ حاجیوں کا تلبیہ سنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ حتیم آیا ہے، حتیم ابن ہند جو جانوروں کے لے کے چلا گیا تھا وہ آیا ہے، اور اس کے ساتھی بھی آئے ہیں، لیکن تم لوگ کچھ چھیڑ چھاڑ مت کرنا۔ حضور نے فرمایا فدونکم، اس سے تعرض مت کرنا،
اس نے کیا کیا تھا کہ جو جانور لے گیا تھا ان جانوروں کے اوپر ہدی کا نشان لگا دیا تھا، یعنی ان جانوروں کو اپنے عمل کے بعد ذبح کرنے کا ارادہ تھا، ہدی بنایا تھا، اس کو قربانی کے طور پر پیش کرنا تھا۔ صحابہ کرام اس کی طرف متوجہ ہوئے تو یہ آیت کریمہ نازل ہوئی جس میں فرمایا، آگے چل کے آ رہا ہے کہ تم ہدی کے بھی تعرض مت کرو، اس کا بھی احترام کرو۔ یہ ایک روایت ہے۔ اور اسباب النزول للواحدی، ان کی جو واحدی کی کتاب ہے اسباب النزول، اس میں ایک روایت یہ ہے کہ زید بن اسلم فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ مقام حدیبیہ پہ تھے، مشرکوں نے بیت اللہ پہ جانے سے روک دیا، صحابہ پر یہ بات بڑی بھاری گزری، مشرکین کے کچھ لوگ ان کے پاس سے گزرے جو عمرے کا ارادہ رکھتے تھے، صحابہ کرام نے عرض کیا کہ ہم ان کو روک دیتے ہیں، جیسے ہمیں ہمارے ساتھیوں کو، ہم لوگوں کو روکا ہے ان کے ساتھیوں نے۔ اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا لا تحلوا شعائر اللہ، کہ اگر ان لوگوں نے زیادتی کی ہے تو آپ زیادتی مت کرو، جانے دو ان کو۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر اسی بات کو بیان کیا، یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ ولا الشہر الحرام، اور شہر حرام اس کی بھی بے حرمتی مت کرو۔ شہر حرام سے مراد عامتاً مفسرین فرماتے ہیں کہ ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب، جیسے کہ امام رازی نے لکھا۔ اللہ تعالیٰ کی یہاں کل مہینوں کی تعداد 12 ہے، ان میں سے 4 حرمت کے۔ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم۔ مہینوں کی تعداد اللہ کی یہاں آسمان و زمین کو جب سے پیدا کیا ہے وہ 12 رہی ہے، ان میں سے 4 حرمت والے ہیں، ادب والے مہینے، اور ان کی تعظیم یہ ہے دوسرے مہینوں سے بڑھ کر ان میں نیکی اور تقوی کو لازم پکڑو، اس میں نیکیاں کرو، شر اور فساد سے بچنے کا اہتمام کرو، خصوصاً حجاج کو ستا کر اور دکھ کر کے حج بیت اللہ سے روکا نہ جائے۔ اور ماوردی نے ایک قول یہ نقل کیا ہے کہ حرمت والا مہینہ یہاں مراد رجب ہے، رجب مضر، اور دوسرا قول ہے کہ ذی القعدہ ہے، اور تیسرا قول یہ ہے کہ 4 مہینے جتنے بھی حرمت والے مہینے ہیں وہ سب کے سب یہاں مراد ہے۔ اب دیکھیے اللہ تعالیٰ نے شعائر اللہ کی بے حرمتی کرنے سے منع کیا، اور شاعر اللہ میں زمان بھی آ جائے گا، مکان بھی آ جائے گا، اخوان بھی آ جائیں گے۔ اشہر حرم جو ہے وہ تو آ گئے، وہ زمانہ ہے، جگہ بیت اللہ ہے، اور جو لوگ آگے آ رہا ہے کہ بیت اللہ کا ارادہ کر کے جو لوگ آئے ہیں کہا کہ ان کو بھی مت ستاؤ۔ یہ ساری چیزیں جو اللہ کی طرف منسوب ہے ان ساری چیزوں کا احترام ضروری ہے، اور بے حرمتی سے آدمی محروم ہو جاتا ہے۔ بے ادب محروم گش از فضل رب، جو بے ادبی کرتا ہے وہ اللہ کے فضل سے محروم رہتا ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، میں تو بار بار کہتا ہوں کہ قرآن مجید کی تفسیر بھی سنو تو ادب کے ساتھ سنو، کسی کا وعظ سنو ادب کے ساتھ سنو، قرآن مجید کی تلاوت سنو ادب کے ساتھ سنو، اس لیے کہ ادب سے ہی انسان انسان ہے، ادب جو نہ سیکھے وہ حیوان ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان کہی سنی باتوں پر عمل کی توفیق دے۔ مزید گفتگو انشاءاللہ العزیز آئندہ کل کریں گے۔ وما توفیقی الا باللہ، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔